السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 30 چل رہا تھا، جن میں ہم نے 4 جز بنائے تھے اور اس کے بعد یہ 5واں جز ہے۔ تو ہم نے یہاں تک یہ ترجمہ اور ترکیب کی تھی۔ اب آگے سے ہم نے یہاں تک تقریباً ترکیب کر دی تھی۔ روى عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل علم لا ينتفع به كمثل کنز لا ينفق منه في سبیل اللہ۔ یہاں تک ہم نے قواعد نحویہ کے ساتھ ترکیب کر دی، اور آگے کی مشق ہے ترجمو باللسان العربی، عربی زبان میں ترجمہ کرو، یعنی جو نیچے اردو جملے ہیں ان کی عربی بنا لی۔ تو پہلا جملہ ہے مجھے بازار جانے دو، مجھے بازار جانے دو، تو یعنی یہ ہوگا کہ مجھے چھوڑو کہ میں بازار جاؤں، تو عربی بنے گی دعنی اذهب الى السوق، دعنی مجھے چھوڑو، کیا ہوگا پھر بازار جانے دو، اذهب الى السوق کہ میں بازار جاؤں، تو مکمل معنی کیا ہوگا مجھے بازار جانے دو، دعنی اذهب الى السوق۔ دوسرا جملہ ہے کیا تم نے عربی کی اردو بنائی، تو کیا کہ عربی آئے گی یہاں پر حل، اور بنانا یعنی ترجمہ کرنا، حل ترجمت العربیۃ بالاردیۃ، کیا تم نے عربی کی اردو بنائی، حل ترجمت العربیۃ بالاردیۃ، یہ عربی بنے گی اس کی۔ آگے ابو بکر میزان الصرف پڑھتا ہے، تو قرأ یقرأ کا معنی پڑھنا، اور ابو بکر یہ فاعل بنے گا، اور میزان الصرف جو ہے یہ مفعول بھی بنے گا اس کا۔ ابو بکر میزان الصرف پڑھتا ہے، یقرأ ابو بکر میزان الصرف، یقرأ ابو بکر میزان الصرف، ابو بکر میزان الصرف پڑھتا ہے۔ آگے میں زید سے بہار شریعت پڑھتا ہوں، قرأ یقرأ کا معنی پڑھنا، اور جس سے پڑھنا اس کے لیے علی صلہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اقرأ علی زید بہار شریعت، اقرأ علی زید بہار شریعت، میں زید سے بہار شریعت پڑھتا ہوں۔ آگے ہے زید کو ایک خط لکھنے دو، تو زید کو ایک خط لکھنے دو مطلب کیا زید کو چھوڑو کہ وہ ایک خط لکھے، تو عربی بنے گی دع زیدا یکتب کتابا، دع زیدا یکتب کتابا، زید کو چھوڑو کہ وہ ایک خط لکھے، یعنی زید کو ایک خط لکھنے دو۔ آگے ہے زید اور خالد تم سے فیض الادب پڑھتے ہیں، تو عربی بنے گی یقرأ زید و خالد علیک فیض الادب، یقرأ زید و خالد علیک فیض الادب۔ آگے ہے بے شک میں ہدایت النحو پڑھ چکا ہوں، تو پڑھ چکا ہوں جب استعمال ہو تو اس کے لیے قد داخل ہوتا، قد درست ہدایت النحو، قد درست ہدایت النحو، بے شک میں ہدایت النحو پڑھ چکا ہوں۔ آگے ہے میں نے زید کے بھائی کو خالد کے سامنے کل مارا، میں نے زید کے بھائی کو خالد کے سامنے کل مارا، میں نے مارا عربی بنے گی ضربت، زید کے بھائی یعنی اخا زید، خالد کے سامنے امام خالد، کل کی عربی آئے گی ام سے، تو مکمل عربی بنے گی میں نے زید کے بھائی کو خالد کے سامنے کل مارا، ضربت اخا زید، ضربت اخا زید امام خالد ام سے، ضربت اخا زید امام خالد ام سے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے آج زید کے ماموں کا کپڑا دھویا گیا، تو آج کی عربی آئے گی الیوم، اور زید کے ماموں کی عربی آئے گی خالو زید، اور زید کے ماموں کا کپڑا ثوب خال زید آئے گا، اور دھویا گیا کے لیے غسل آئے گا، تو عربی بنے گی الیوم غسل ثوب خال زید، آج زید کے ماموں کا کپڑا دھویا گیا، الیوم غسل ثوب خال زید۔ اس کے بعد زید مٹی کا تیل پی کر بیمار ہو گیا، تو مریض زید، زید بیمار ہو گیا، بعد شرب زیت الغار، مٹی کا تیل پینے کے بعد، مطلب کیا ہوگا زید مٹی کا تیل پی کر بیمار ہو گیا، مریض زید
بعد شرب زیت الغار، یا تو یہ عربی بنا لیں صار زید مریضا بعد شرب زیت الغار، صار زید مریضا بعد شرب زیت الغار۔ اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ زید کا باپ ملحد تھا، تو سمع یسمع کا معنی سننا، میں نے سنا تھا۔ سمعت ان ابا زید کان ملحدن، ملحد تھا۔ سمعت ان ابا زید کان ملحدن، میں نے سنا ہے کہ زید کا باپ ملحد تھا، ملحدن۔ آگے پھر وہ مسلمان ہو گیا، ثم صار مسلمن، ثم صار مسلمن، مسلمان ہونا۔ کل مدرسے کا پھاٹک کھولا جائے گا، کل مدرسے کا پھاٹک کھولا جائے گا، عربی بنے گی تفتح، تفتح فتح یفتح سے تفتح صیغہ واحد مؤنث غائب مجهول استعمال کیا جائے گا۔ تفتح بوابۃ المدرسۃ غدن، تفتح بوابۃ المدرسۃ غدن، کل مدرسے کا پھاٹک کھولا جائے گا۔ آگے ہے پاک پانی سے کلی کرو، تو مضمض یمضمض کا معنی کلی کرنا، تو فعل امر آئے گا مضمضوا بالماء الطاہر، پاک پانی، مضمضوا بالماء الطاہر، پاک پانی سے کلی کرو۔ اس کے بعد خالد یہاں سے مسکراتے ہوئے بازار گیا، ذہب یذہب کا معنی جانا، خالد گیا تو آئے گی عربی ذہب زید، مسکراتے ہوئے متبسما، یہاں سے من ہا ہنا، کہاں گیا؟ بازار گیا، الی السوق، ذہب خالد، ذہب خالد متبسما ہا ہنا الی السوق، یا من ہا ہنا الی السوق۔ اس کے بعد زید کی بیوی نے اپنے باپ کی مدد کی، نصرت زوجۃ زید اباہا، نصرت زوجۃ زید اباہا، زید کی بیوی نے اپنے باپ کی مدد کی۔ علماء اسلام بخیریت واپس آئے، رجع یرجع کا معنی ہے لوٹنا، رجع علماء الاسلام سالمین، علماء اسلام بخیریت واپس آئے، رجع علماء الاسلام سالمین، یہاں حال ذو الحال والا ہے۔ اس کے بعد آگے اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا علم عطا فرما، اللہم ارزقنا علم القرآن والحدیث، عربی کیا بنے گی؟ اللہم ارزقنا علم القرآن والحدیث۔ آگے اے اللہ کے رسول حضور یعنی آپ پر درود و سلام ہو، یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام، عربی بنے گی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد حمد ہے اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے، تو ڈائریکٹ آپ سورۃ الفاتحہ سے اٹھا کر رکھ دیں، الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں تک یہ ہو گیا، اب آگے سے الحدیث النوری ہے، تو الحدیث النوری کا ترجمہ اور ہم ترکیب کریں گے اگلے درس میں انشاءاللہ الرحمن۔